ایک چھوٹی سی بستی میں 5 بھائی رہتے تھے۔ نہ تو سب ایک ماں کے تھے، نہ ایک باپ کے، لیکن محبت ان کے درمیان خون سے بھی گہری تھی۔ ان میں سب سے بڑا تھا چودھری جمیل، جو ایک مثالی لیڈر تھا، ایک سمجھدار، نرم مزاج اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دینے والا انسان تھا، اور اس کا اثر و رسوخ ان سب بھائیوں میں زیادہ تھا۔ باقی بھائی بھی تھے، جن کا نام بلال، عمران، رؤوف اور سنی تھا۔ یہ سب مل کر چھوٹی سی دکان چلاتے تھے اور بستی کے لوگوں کی مدد کرتے تھے، اور بستی کے ہر طرح کے فیصلے ان کے پاس لائے جاتے تھے اور ان کے معاملات حل کیے جاتے تھے۔ ہر کسی کی زندگی میں ان کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے لوگ انہیں بستی کے شہزادے بھی کہا کرتے تھے۔ لیکن ہر روشنی کے پیچھے ایک سایہ ہوتا ہے۔ بستی کے دوسرے کنارے پر رہتے تھے کچھ شریک، جو کبھی ان بھائیوں کے دوست ہوا کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لالچ اور نفرت نے ان کو الگ کر دیا۔ جن میں ایک فیضان نامی شخص تھا، جسے ملک فیضان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وہ ان شریکوں کا سردار ہوا کرتا تھا، ہر وقت اسی کوشش میں لگا رہتا تھا کہ کس طرح ان بھائیوں کو توڑا جائے، ان میں دراڑیں پیدا کی جائیں اور ان سب کو الگ الگ کیا جائے، اور بستی پر جو ان کا اثر و رسوخ قائم ہے اسے کس طرح ختم کیا جا سکے۔ وہ ان کے خلاف مختلف قسم کی سازشیں گھڑتا رہا، اور آخرکار اس کی سازشیں رنگ لے آئی۔ اس نے سب سے کمزور حلقہ ڈھونڈا اور اس نے اس کے سب سے چھوٹے بھائی بلال کو مدعا بنایا، جو بہت زیادہ جذباتی تھا۔ کبھی کبھی وہ چودھری جمیل کے فیصلوں کے خلاف کھڑا ہو جایا کرتا، کبھی کبھی وہ اس کے فیصلوں کے سامنے غصہ کر جایا کرتا اور اس کی بات سے انکاری کر دیا کرتا۔ تو ملک فیضان نے بلال کے اس غصے کو اپنا مدعا بنایا اور اسی کو مہرہ بنا کر استعمال کر لیا گیا۔ ملک فیضان نے بلال تک پہنچ اس طرح بنائی کہ اسے بہت زیادہ عزت، شہرت، پیسہ اور اپنا حصہ تک دینے کا لالچ دیا، اور جب انسان لالچ میں آ جاتا ہے تو اسے پھر کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ بلال نے پہلے منع کیا، لیکن ملک نے اس کے دل میں اتنا شک ڈال دیا کہ بلال اس کی باتوں پر ایگری ہو گیا۔ وہ رضامند ہو گیا اپنے ہی بھائی چودھری جمیل کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے۔ اس نے اس کو کہا کہ چودھری جمیل نے ہمیشہ اپنے آپ کو لیڈر بنایا ہے، اس نے کبھی تمہیں موقع نہیں دیا کہ تم بھی فیصلے کرو، تم بھی لوگوں کے معاملات میں دخل اندازی کرو، کبھی تم لوگوں کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیا۔ بلال کا دل ہل گیا اور بلال اس کی باتوں میں آ گیا۔ بلال نے اس کی ہر طرح کی بات مان لی اور وہ چودھری جمیل کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ ادھر دوسری ہی طرف اس کی ماں کو بلال کی اس سازش کا علم ہو چکا تھا۔ اس نے خاموشی سے ایک افواہ پھیلا دی کہ چودھری جمیل نے کھانے کے ساتھ سانپ نگل لیا ہے۔ سانپ نگلنے کی افواہ سارے گاؤں میں پھیل گئی، اور یہ بات ان کے شریکوں تک بھی پہنچ گئی کہ چودھری جمیل نے اپنے کھانے کے ساتھ سانپ نگل لیا ہے، اب اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اس کی ماں نے مہنگے سے مہنگے طبیب اور مہنگے سے مہنگے حکیم اور ڈاکٹر بلا لیے، لیکن جمیل بجائے اس کے کہ ٹھیک ہوتا، وہ دن بدن اور بیمار ہوتا چلا گیا، اور وہ اس قدر کمزور اور بیمار پڑ گیا کہ اس کے اپنا جسم اٹھانا بھی محال لگنے لگا۔ ادھر اس کے جو چھوٹے بھائیوں کو اس بات کا بہت دکھ تھا۔ وہ اپنے بھائی کا ہر حد تک ساتھ دیتے رہے، اس کی اچھی سے اچھی خوراک دیتے رہے، لیکن جمیل ٹھیک نہ ہوا۔ جمیل یہی سوچ سوچ کر مرتا چلا گیا کہ میں نے سانپ نگل لیا ہے اور اب میں بچ نہیں سکتا، اور اس افواہ کا فائدہ اٹھایا اس کے شریکوں نے، اور دیکھتے ہی دیکھتے بستی میں غلط لوگ آنا شروع ہو گئے۔ ڈرگز، گنڈا گردی اور ہر طرف افواہیں پھیل گئیں کہ بھائیوں کا لیڈر کمزور پڑ گیا ہے۔ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بستی میں بہت سی خراب کام ہونے لگ گئے، بہت سے ناجائز کام ہونے لگ گئے، اور وہی بستی والے جو ان بھائیوں کو شہزادوں کے نام سے جانتے تھے، وہی بستی والے ان کی باتیں تک سننا گوارا نہ کرتے۔ جب یہ سارے بھائی اپنی فصلوں کھیتوں پر جاتے تو بستی والے ان کو بس معمولی سے لوگ سمجھتے اور کوئی گزرنے کا راستہ نہ دیتا، جبکہ جب چودھری جمیل
ٹھیک تھا، تندرست تھا۔ یہی بستی کے لوگ سائڈوں پر ہو جایا کرتے، ان کو راستہ دیا کرتے اور ان کو راستوں سے ایسے گزارا جاتا جیسے کوئی شہزادے گزر رہے ہیں۔ لیکن چودھری جمیل کے بیمار ہونے پر ان کا یہ سارا اثر و رسوخ ختم ہو گیا۔ پھر جب اس کی ماں نے دیکھا کہ اب بالکل بستی میں ہمارا اثر و رسوخ ختم ہو گیا ہے، تو اس نے چپکے سے ایک اور افواہ پھیلا دی کہ وہ جو سانپ چودھری جمیل نے کھانے کے ساتھ نگل لیا تھا، وہ ایک رات اس کے منہ سے واپس باہر نکل آیا ہے، اور چودھری جمیل نے جو سانپ کھایا تھا وہ بالکل باہر نکل آیا ہے، اور اب چودھری جمیل ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی ماں نے پھر ویسا ہی کیا، مختلف قسم کے طبیب بلائے، اس کا علاج شروع کروایا، اس کی خوراک بہت اچھی کی، اس کی خوراک میں دیسی گھی، انڈے اور گوشت، دودھ وغیرہ شامل کیا گیا۔ دن بدن چودھری جمیل یہ سب کچھ کھاتا گیا اور اپنی صحت میں واپس آتا گیا، اور اس کے بیمار ہونے پر اس کے بھائیوں کی زندگی پر بہت برا اثر ہوا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اگر ہمارا یہ بھائی چودھری جمیل ہمارے سر پر نہ رہا تو لوگ تو ہمیں 2 ٹکے کا نہیں جانیں گے۔ انہوں نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں، ہر طرح کی کوشش کی جائے، جتنا مرضی پیسہ لگایا جائے، ہمارا بھائی بالکل ٹھیک ہونا چاہیے۔ ادھر بلال کا دماغ بہت خراب کر دیا تھا ملک فیضان نے۔ پھر آہستہ آہستہ جب جمیل ٹھیک ہونے لگا، وہ اٹھا، دوبارہ بستی میں چکر لگانے لگا، اس کا دوبارہ اثر و رسوخ قائم ہوا، تو اس نے اندر ہی اندر سے پتہ لگوایا کہ یہ کون شامل ہے جس نے ہمارے اندر اتنی دراڑیں پیدا کر دیا، ہماری بستی میں سارا ہمارا اثر و رسوخ خراب کر دیا ہے۔ پھر جب جمیل کے خبریوں نے اسے خبر دی تو پتہ چلا کہ یہ کوئی اور نہیں، چودھری جمیل کا چھوٹا بھائی بلال ہے، جو اس کے شریک ملک فیضان کے ساتھ شامل ہوا ہے۔ جمیل نے سب بھائیوں کو اکٹھا کیا، ہر کوئی حیران تھا۔ عمران نے چیخ کر کہا، بلال، تو نے ایسا کیوں کیا؟ ہم تو تیرے لیے جان بھی دے دیتے۔ بلال نے سر جھکا لیا اور پھر بولا، میں صرف برابر کا مقام چاہتا تھا، مجھے ہمیشہ صرف چھوٹا سمجھا گیا۔ جمیل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور صرف اتنا کہا، اگر تو کہتا تو میں تجھے لیڈرشپ دے دیتا، اگر تو مجھے کہتا تو میں تجھے اپنا سارا اثر و رسوخ دے دیتا، لیکن تم نے دشمنوں کا ساتھ دے کر، ان کا ہاتھ تھام کر بہت غلط کیا۔ اب بستی 2 حصوں میں بٹ چکی تھی۔ چودھری جمیل اور باقی بھائی اپنی بستی بچانے کے لیے شریکوں سے تکرار کر رہے تھے، دوسری طرف انہی کا چھوٹا بھائی بلال، جو کہ ملک فیضان کے ہاتھ چڑھ گیا تھا، وہ ان کے ساتھ مل کر ان کی بستی بچا رہا تھا۔ دلوں میں غم، آنکھوں میں آنسو، لیکن ارادوں میں لوہا تھا۔ چودھری جمیل کو پختہ یقین تھا کہ ہم صحیح راستے پر جا رہے ہیں اور ہم اپنی بستی بچا لیں گے۔ ایک رات ملک فیضان نے بستی پر حملہ کر دیا، لیکن جمیل تیار تھا۔ جنگ ہوئی، گولیاں چلی، لوگ زخمی ہوئے، چودھری جمیل کی بستی کا بہت نقصان ہوا، لیکن انہیں یہ برداشت کرنا پڑا، اور چودھری جمیل کے جو باقی بھائی تھے انہوں نے چودھری جمیل کا بھرپور ساتھ دیا۔ آخر میں چودھری جمیل نے ملک کو پکڑ لیا۔ اس وقت بلال بھی وہیں تھا، بیچارہ پھر بھی ملک کے ساتھ۔ جمیل نے ملک کی طرف بندوق اٹھائی، لیکن بلال نے بیچ میں آ کر کہا، نہیں بھائی، یہ میرا گناہ تھا، مجھے سزا دو۔ چودھری جمیل نے آنکھوں میں آنسو لیے بندوق نیچے کر دی۔ سزا تمہیں زندگی دے گی بلال، ہر دن یہ یاد ستائے گی کہ تم نے کیا کھونا چاہا اور کیا پانا چاہا۔ ملک فیضان جیل چلا گیا، شراکت داری ٹوٹ گئی، بھائیوں نے بلال کو معاف تو کر دیا، لیکن رشتے میں وہ پہلی بات، پہلی جیسی محبت، پہلے جیسا اثر و رسوخ کبھی نہ رہا۔ ہر دن بلال سب کے لیے کام کرتا، خاموشی سے سب کا کہا مانتا، شاید اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرتا رہا، لیکن وہ ان سب کے دلوں سے اتر گیا تھا۔ ایک دن چودھری جمیل ایک بینچ پر بیٹھا تھا، آسمان کی طرف دیکھتا ہوا، اور اس کے ساتھ بیٹھے تھے اس کے بھائی۔
ایک سکون تھا، لیکن ایک کمی آج بھی تھی جو کہ بلال نے بنا دی تھی۔ جن رشتوں میں درار پڑ جائے انہیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی ناممکن کو ممکن بھی کیا جا سکتا ہے۔